الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دوستو، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے جو ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا اور پیغام دیا کہ دنیا اور آخرت کی، قبر اور حشر کی کامیابی اور فوز و فلاح تقوی پر منحصر ہے، تقوی اللہ پر۔ اگر تقوی اللہ نہیں ہے تو کبھی تم دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ قبر میں کامیاب ہوگے نہ حشر میں کامیاب ہوگے۔ اس لیے دوستو، تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرو اور اس نیت سے روزہ رکھو اور دعا بھی کرو کہ اللہ، ماہ رمضان کے روزے کا جو سب سے بڑا مقصد تقوی ہے، اللہ رمضان کی برکت سے ہم سب لوگوں کے دلوں میں تقوی پیدا کر دے۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور صبر کی دعوت بھی دیتے رہو، لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہو، ورابطوا، اور آپس میں جڑے بھی رہو، ربط رکھو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دوستو، یہ دیکھیے 4 باتوں کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں۔ پہلے صبر، نمبر 2 صبر کرنے کے ساتھ دوسروں کو بھی صبر کی دعوت دو، اپنے اہل ویال، بال بچے، پاس پڑوس، دوست احباب اور مسلمانوں کو صبر کی دعوت دو۔ نمبر 3 ورابطوا، ربط۔ ربط کا 2 مطلب ہوتا ہے۔ نمبر 1، آپس میں جڑے رہو، اختلاف نہ کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں علیحدگی اختیار نہ کر لو، عفو درگزر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جڑ کر کے رہو، اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہو۔ شیطان تم کو آپس میں لڑا کر کے تمہیں برباد نہ کر سکے، اتفاق اور اتحاد۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی مرابطہ کہتے ہیں، جو ربط سے ہے اللہ کی اطاعت اور عبادت پر ڈٹے رہنا، اللہ کے عبادت اور اطاعت پر ڈٹے رہنا، نیک اعمال پر جمے رہنا، اس کو بھی کہا جاتا ہے مرابطہ اور ربط، ورابطو۔ تو اس اعتبار سے مطلب یہ ہوگا، ایمان والو صبر کرو، صبر کی دعوت دو، ورابطو، اور نیک اعمال پر، دین پر ڈٹے رہو، جمے رہو، جڑے رہو، دین سے علیحدگی اختیار نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ورابطو، جمے رہو،
نیکیاں کرنے پر، آخرت کی کامیابی کے لیے کوششیں کرو اور اس پر ڈٹے رہو، جمے رہو۔ نمبر 4، واتقوا اللہ، تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ تقوی یعنی تقوی پر قائم رہو، تقوی پر قائم رہو۔ یعنی کیا مطلب؟ برائیاں، منکرات، گناہ، محرمات، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے جیسے آج بچ رہے ہو، بچتے ہو، ایسے ہی ہمیشہ برائی سے بچتے رہو۔ یا واتقوا اللہ، ہمیشہ اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، عذاب قبر، عذاب نار، عذاب حشر سے بچنے کی کوشش کرتے رہو اور اس پر ڈٹے رہو، قائم رہو۔ زندگی بھر تمہیں جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، جنت جانے کے لیے اعمال کرنا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ واتقوا اللہ، تقوی اللہ یعنی برائیوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے پر ڈٹے رہو، قائم رہو۔ یہ ہے واتقوا اللہ۔ اسی لیے امام ابن کثیر، امام المفسرین، محدثین کہتے ہیں، اس آیت کی تفسیر جو کرتے ہیں وہ یہ ہے، اتقوا اللہ فی جمیع احوالکم و امورکم، ہر وقت اپنے تمام احوال، ہر حالت میں، ہر معاملے میں، ہر چیز میں ہمیشہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یہ بڑا اہم معنی ہے۔ رمضان میں ڈر گئے، جہنم سے بچانے کے لیے 1 مہینہ نماز پڑھ لیا ہم نے، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ ہم نہ متقی ہیں، نہ ہم ڈرنے والے ہیں، اور نہ ہم تقوی والے ہیں۔ واتقوا اللہ، ہر کام میں، ہر عمل میں، ہر جگہ، جہاں بھی ہو، جو بھی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی اور برائی سے بچتے رہو۔ جیسے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں، یہ جو معنی بتایا واتقوا اللہ، کہ ہمیشہ تقوی اللہ کوئی سیدھنی چیز نہیں ہے کہ یہ سیدھن ہے اور وقت ہے، نہیں، ہر وقت فی جمیع احوالکم و امورکم، ہر عمل، ہر کام، ہر وقت، ہر جگہ، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کہیں غلط نہ ہو جائے، یہ رد نہ کر دی جائے، یہ خراب نہ ہو جائے، ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہمیشہ یہ ڈر اور یہ تقوی اور یہ فکر ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کما قال، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے معاذ، یہ میری 3 نصیحتیں یاد رکھنا، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت۔ نمبر 2،
وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، نمبر 3 وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ۔ نبی علیہ السلام نے، یہ ترمذی وغیرہ کی روایت، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے، اور ماحول بھی اس وقت کے حالات بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ تقویٰ کا معنی سمجھ میں آئے۔ یمن میں اسلام تو آ گیا تھا، لیکن پورے لوگ ابھی اسلام میں داخل نہیں تھے۔ جب یمن میں اسلام گیا، داخل ہوا، تو اس وقت 3 قومیں یمن میں بڑی اہم تھیں۔ نمبر 1 بت پرست، نمبر 2 یہودی، نمبر 3 عیسائی۔ یہ 3 قومیں تھیں، اب بیچ میں کہیں کہیں مسلمان تھے۔ یمن مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا، لیکن اسلام، سارے یمنی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ 3 قومیں اور تھیں، مشرکین، اہل کتاب یہود و نصارہ۔ ایسے ماحول میں جب نبی علیہ السلام معاذ ابن جبل کو بھیج رہے تھے تو 3 بڑی عظیم الشان نصیحتیں کی تھی۔ یہ بڑی زبردست نصیحتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی عالم نے لیٹر لکھا، اور لیٹر یہ تھا کہ حضرت مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے کچھ پریشانیاں ہیں، ہمیں آخرت کی بڑی فکر، بڑا ڈر لگا ہوا ہے، تو آپ کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہمیں سکون ملے اور آخرت ہماری سنور جائے، عذاب قبر، عذاب نار سے ہم محفوظ رہیں۔ جب انہوں نے شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لیٹر لکھا اور کچھ وصیت کا مطالبہ کیا، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لیٹر لکھا اور یہی 3 نصیحتیں لکھ کر کے بھیجی تھیں۔ 3 نصیحتیں۔ ہم تمہیں وہی نصیحت کرتے ہیں جو معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا تھا۔ پہلی وصیت، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو، جس حالت میں رہو، جن لوگوں کے ساتھ رہو، تنہائی میں رہو یا لوگوں میں رہو، ہر حال میں اتق اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ تقویٰ کی نصیحت، ہر حال میں اتق اللہ حیث ما کنت۔ پھر نمبر 2 وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور اگر شیطان تم سے کبھی گناہ کا کام کروا دے، کوئی برائی کروا دے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کروا دیا، تو وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اس نیک برائی کے بعد اس کے بدلے میں کوئی نیکی کر دینا۔ کیوں؟ اگر نیکی کر دو گے تو نیکیاں تمہاری برائیوں کو ختم کر دیں گی۔ یہ 2 نصیحتیں ہوئی۔ نمبر 3 وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، معاملات کرنا، اٹھنا بیٹھنا اگر رکھنا تو اخلاق حسنہ کا خیال رکھنا، ہمیشہ لوگوں سے ملنا جلنا تو اسلامی اخلاق حسنہ کے دائرے میں ملنا۔ یہ 3 نصیحتیں کی تھی۔ نمبر 1 اتق اللہ حیث ما کنت، نمبر 2 وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، نمبر 3 وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ۔
پھر ان تینوں نصیحتوں کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے شرح کی، معنی مفہوم بیان کیا، تشریح کی، وضاحت کیا کتاب و سنت کی روشنی میں، پھر لکھ کر کے یہ وصیت نامہ اس شخص کے پاس بھیجا۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ، یہ وصیت نامہ، اس حدیث کی شرح آج بھی عربی میں موجود ہے، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کا اردو ترجمہ ہندوستان سے چھپا، آج یہ اردو بھی موجود ہے۔ یہ بڑی اہم کتاب ہے، الوصیۃ الصغریٰ کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے، اور اس کتاب کو اگر ہم چاہتے ہیں یہ تینوں نصیحتوں پر ہم عمل کریں اور صحیح معنوں میں سمجھیں، ان کی اہمیت کیا ہے؟ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ وخالق الناس بخلق حسن۔ یہ تینوں نصیحتیں، ان کی کیا اہمیت ہے، ان کی کتنی ضرورت ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس رسالے کا مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ یہ بات نکلی تھی کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، ایمان والو تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت، ہر عمل میں، ہر کام میں، خلوت میں اور جلوت میں، جہاں بھی آپ ہوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی فکر کریں، گناہ اور برائیوں سے بچنے کی فکر کریں، کوشش کریں، جو اصل تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔